الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین درود بھیجے مل کے محمد وعلی عشرہ محرم الحرام سن 1446 ہجری اس امام باڑے میں آپ حضرات اس عشرے کی 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے۔ عزیزوں، صلی علی محمد وآل محمد۔ مسلسل گفتگو ہے ان ہستیوں پہ کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ کل کی گفتگو تھی خادم مولا پر، ایک ایسی ہستی جو زمانے کو درس دے گئی۔ اس کا نام نامی میثم تمار تھا۔ کل کی مسلسل گفتگو جناب میثم کے سلسلے کی تھی، میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ یہ کیسے شاہکار کردار ہیں۔ کبھی سلمان کو دیکھیں، کبھی میثم کو دیکھیں، کبھی مقداد کو دیکھیں، کبھی ابو ذر کو دیکھیں، کیا کیا شاہکار، کیسے گوہر نایاب، کیسی تربیت آل محمد نے کی کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ امیر المؤمنین مسجد میں تشریف فرما تھے اور امام حسین مولا کی آغوش میں تھے۔ جناب سلمان دیکھ رہے تھے مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ تلاوت کر رہے تھے، کچھ نوافل ادا کر رہے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں امیر المؤمنین کی آغوش میں حسین ابن علی تھے۔ توجہ ہے سب کی؟ حسین ابن علی تھے۔ جناب سلمان دیکھ رہے اور بلکہ ایک واقعہ پہلے سن لیں پھر اس کو میں دہراتا ہوں۔ جناب سلمان
چونکہ سلمان کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بولو بھائی، فارس کے، تو زبان کیا ہوئی ان کی؟ تو آغوش میں جب اب عبداللہ ہے نا، تو جناب سلمان نے امیر المومنین کی خدمت میں آئے، عرض ادب کی، اور جناب سلمان نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان میں حسین سے کوئی سوال پوچھوں، تھوڑا ساتھ دیجئے گا۔ اپنی یعنی سلمان کی زبان ہے فارسی، کیونکہ فارس کے رہنے، اب عبداللہ ظاہری دنیا کیا سمجھتی ہے کہ مکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ابھی میں کہہ کے آیا حسین مکہ مدینہ کا نہیں، عرش الہی کا رہنے والا ہے۔ غور کیجئے گا، عقیدہ ہو تو بولیے گا، نہیں ہو تو بے شک خاموش رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن میرے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل قرآن کی آیت ہے کہ حسین عرش الہی کا رہنے والا ہے۔ غور کر رہے جناب سلمان نے امیر المومنین سے کہا مولا آج دل ہے کہ میں حسین سے اپنی زبان میں سوال کروں، حسین کم سن ہے۔ مولا مسکرائے، کہا سلمان پوچھ لیجئے۔ اب سلمان اب عبداللہ کے قریب آئے، کہیں گے یا حسین، اب فارسی میں سلمان پوچھتے ہیں آغا چقدر عمر میرسے، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے، سن مبارک کتنا ہے؟ اپنی زبان میں پوچھا، حسین کم سن ہے۔ اب عبداللہ نے سلمان کو دیکھا، اب یہ جملہ بتلائے گا کہ آج آپ دوستوں کا ارادہ کیا ہے۔ جناب اب عبداللہ نے سلمان کو دیکھا اور اسی زبان میں جو سلمان کی زبان تھی حسین نے اسی زبان میں جواب دیا۔ حسین سلمان کو دیکھ کے کہنے لگے سلمان شما کوچک میں پندارے، تو مجھے بچہ سمجھ رہا ہے؟ عجیب ہے، تو مجھے بچہ سمجھ رہا ہے۔ جناب سلمان نے دست ادب جوڑے، لبوں پہ مسکان تھی۔ اب عبداللہ کے کہنے لگے سلمان سن، تو نے ہماری عمر پوچھی ہے تو آج ہماری عمر بھی سنتا جا۔ عالم اسلام کے علماء نے لکھا ہے، کہا یا ابا عبداللہ، کہا عمر پوچھی ہے تو عمر سنتا جا۔ کہا کیا ہے؟ اللہ نے 50,000 آدموں کو خلق کیا، ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 نوری سال کا وقفہ تھا۔ اللہ نے ہم آل محمد کو پہلے آدم سے 50,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ یہ ہے آل محمد۔ اس لیے محبوب خدا کا وہ فرمان ذہن میں آئے تب آپ اور مطمئن ہو جائیں گے کہ محبوب خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نہیں ہمارے نور کو خلق کیا تھا۔ اور کرے تو یہ ہستی ہے اب عبداللہ کی۔ زمانہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ حسین کیا ہے۔ مسجد، نمازی، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سلمان بھی مسجد میں ہے، علی بھی مسجد میں ہے، حسین بھی مسجد میں۔ سلمان دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کی نگاہیں کعبہ رخسار حسین ابن علی پہ ٹکی ہوئی ہے۔ سلمان آگے آئے، مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حسن سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا سلمان یہ حسین ہے، حسین۔ اب جملہ سننا جو کتاب میں موجود ہے، اب عبداللہ کی ہستی کیا ہے؟ سلمان یہ میرا حسین ہے۔ یا صاحب زمان، مولا فرماتے انہو ذخیرۃ آل محمد فی یوم المعاد، یہ جو حسین ہے نا یہ ہم آل محمد کا قیامت کے دن بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ جو حسین ہے نا، جس علی کی محبت خود کشتی نجات ہو، وہ میرا مولا فرماتا ہے یہ جو حسین ہے یہ ہم آل محمد کا سفینہ چلانے والا ہے۔ آسان نہیں ہے عزیزوں، آسان نہیں ہے۔ یہ جو حسین کی ہستی ہے، کسی نے آ کے میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت مولانا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھ لیا مولا کیا آپ سارے کے سارے نجات کا سفینہ نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں کلنا سفن النجا، ہم سارے کے سارے نجات کا سفینہ ہے۔ پھر سائل کہنے لگا مولا پھر اللہ کے نبی نے فقط حسین کو کیوں کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے؟ امام نے فرمایا سنو، کل ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں، وَعَمَّا سَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَوْسَى وَأَسْرَ مِنَّا، لیکن حسین کا سفینہ ہم سب سے زیادہ تیز بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ یعنی
ابھی بھی جو نہیں سمجھا سوچ رہا ہے ایسی نامانوس سی باتیں کانوں کو ٹکرا رہی ہیں. تو بھائی یہ طے ہے نا کہ میرا مولا حسین نور ہے. بولیے ہے عقیدہ سب کا؟ جس کا نہیں ہے اس کو میں دلیل دے دیتا ہوں. میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں, اپنوں کو دلیل دے رہا ہوں. کیا اب عبداللہ نور ہیں؟ آپ کا دلیل اشہد انک کنت نورا, زیارت وارثہ, مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نور ہیں. اس سے زیادہ آسان دلیل نہیں دے سکتا. ہو گئی بات. تو حسین ہے نور. اچھا ایک نور یہ بھی ہے, یہ لائٹیں ہے نور نہیں ہے؟ بولتے آئیے گا تھوڑا سا ساتھ, ہے نا نور؟ اچھا ان پر کسی سائنسدان نے تحقیق کی تھی, کسی نے تحقیق کی تھی سن ریزز میں کون سے پارٹیکل ہیں, ان میں ویلوسٹی کیا ہے, وہ کیسے سفر کرتے ہیں, کی تھی کسی نے. وہ اس نور کا عارف بنا, اس نے اس نور کی معرفت حاصل کی. وہ تو اس نور سے استفادہ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس نور کو جانتا تھا, اس کی معرفت اس نے حاصل کی. لیکن ہم اور آپ اس سائنسدان جتنا تو اس لائٹ کو نہیں جانتے نا. بولو بھائی جوانوں جو بیٹھے ہوئے ہو, جانتے ہو نہیں جانتے؟ یا اس سائنٹسٹ جتنا جانتے ہو جتنا وہ جانتا تھا؟ نہیں جانتے نا. لیکن ہم اور آپ بھی اس نور سے استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے زور سے بولیے تھوڑا. کر رہے ہیں نا سارے. ہم اس سائنسدان جتنے عارف نہیں اس نور کے, لیکن ہم اور آپ بھی اس نور سے استفادہ کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ بس یہی معاملہ میرے مولا ابا عبداللہ کا ہے. جو حسین کا عارف ہے وہ تو فیض کے دریا میں غوطہ زن ہے ہی ہے. جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا, حسین نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا ہے. جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا ابا عبداللہ نے اسے بھی بے فیض نہیں چھوڑا. یہ میرا مولا ابا عبداللہ ہے. زمانہ وہی بات جو ابھی کہہ کے آیا, حسین کو سمجھنے سے قاصر ہے. زمانہ نہیں سمجھ سکتا کہ مولا حسین کی ہستی کیا. زمانہ درک نہیں کر سکتا کہ حسین کیا. ہاں جو حسین کو جان جاتا ہے, جو حسین کا عارف ہو جاتا ہے, پھر اسی کی زبان سے وہ جملہ جاری ہوتا ہے, اے مولا مجھے 70 بار قتل کیا جائے اور ہر بار میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے اور یہی عمل 70 بار کیا جائے, حسین تب بھی تیرے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. یہ باتیں کہنے کی حد تک اور سننے کی حد تک تو بہت آسان لگتی ہیں, لیکن میں مقام عمل پہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کون تھے حسین کے ساتھی کہ جو جذب ہو گئے تھے؟ خدا کی قسم زمانہ کیا سمجھے کہ میرے مولا کی ہستی کیا ہے, کیا ہے ابا عبداللہ, کیا ہے کریم کربلا. یعنی اسلام کا کوئی ایونٹ اٹھاؤ, عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہو, شبہ قدر ہو, یوم عرفہ ہو, نیمہ شعبان کے اعمال ہو, رجب کے اعمال ہو, اسلام کا سارا ایونٹ اٹھا کے دیکھ لو. عید الاضحیٰ یعنی عیدین, اضحیٰ ہو یا فطر, اب عبداللہ کی الگ زیارت ہے. مرضی ہے اب آپ کی, اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا میں. شبہ قدر ہو, حسین ابن علی کی الگ زیارت ہے. یوم عرفہ ہو, میرے مولا کی الگ زیارت ہے. عاشور اور 40 ہے ہی دن حسین کا. ہر شب جمعہ مخصوص ہے میرے مولا حسین کے ساتھ. ہے ایسا یا نہیں بولتے آنا؟ نیمہ شعبان کے اعمال ہو, اب عبداللہ کی الگ زیارت ہے. روز عرفہ ہو, حسین کی الگ زیارت ہے. شبہ قدر میں اب عبداللہ کی الگ زیارت ہے. شب جمعہ حسین کی الگ زیارت ہے. عاشور 40 منسوب بھی میرے مولا حسین کے ساتھ ہے. یعنی اسلام کا کوئی ایونٹ بھی اٹھا لو, ہر ایونٹ پہ میرے مولا حسین کی الگ زیارت کا آنا اس بات کی دلیل ہے دنیا والوں سمجھو اسلام کتنا مقروض ہے حسین کا. اسلام کتنا مقروض ہے حسین ابن علی کا. زمانے والوں درک کرو, یہ ابا عبداللہ ہے, ابا عبداللہ. ہاں حسین کے شہر کی خاک. ایک زمانے میں وہ آ گیا ایک عیسائی اور اس نے دعویٰ شروع کیا. دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ تمہاری جیب میں جو ہے وہ بتاؤں گا, جو کھا کے آئے ہو وہ بتاؤں گا, جو چھپا کے رکھا ہے وہ بتاؤں گا. اپنے دعوے میں سچا بھی تھا. یعنی لوگ آ رہے تھے, گھر سے اٹریکٹ ہونے لگے لوگ اس کے پاس,
لوگ اس سے پوچھتے تھے، وہ بتاتا تھا تم نے یہ چیز کھائی ہے، لوگ کہتے تھے ہاں فلاں چیز چھپائی ہوئی ہے، کہتا تھا ہاں جیب میں اتنے پیسے موجود ہیں، کہتے تھے ہاں. لوگ انسپائر ہوئے تھے، ایسے لوگوں سے تو لوگ انسپائر ہونے لگے. اب لوگ معاملہ آ گیا دین پہ، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے، وہ اس کو بیس بنا کے اپنے دین کا حقانیت بیان کرتا تھا، بھئی یہ اسی وجہ سے دیکھو ہمارا دین حق ہے. اب وہ زمانہ تھا تو ایران میں ایک فقیہ گزرے آغا شیرازی، ان کو بلایا، کہا یہ مسئلہ ہے کیا کیا جائے. انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو بلا لو، ہم بھی آ رہے ہیں، توجہ سے سننا، سنیں گے تو سناؤں. کہا بلا لو اسے. اس کا دعویٰ کیا تھا؟ اس عیسائی کا جو کھا کے آئے ہو وہ بتاؤں گا، جو جیب میں ہے وہ بتاؤں گا، جو چھپا کے رکھا ہے وہ بتاؤں گا. آغا بھی آ گئے. اب اس نے آغا کو دیکھا، آغا نے کہا بتاؤ بھائی تم نے یہ دعویٰ کیا جو کھا کے آئے ہو وہ بتاؤں گا، جو چھپا کے رکھا ہے وہ بتاؤں گا، جو جیب میں ہے وہ بتاؤں گا. کہا ہاں میں دعویٰ ہے اور میں اپنے دعوے پہ حق ہوں. آغا نے ایسے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بند مشت نکالی، ایسے بند مٹھی کا. بتا تیرے علم کے مطابق میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب فیصلہ ہے تیرے علم کے مطابق، تو اتنا بڑا دعویٰ کرا، تیرے علم کے مطابق میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کچھ دیر تو زمین کی طرف دیکھنے لگا، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پیشانی سے پسینہ جاری ہوا. کہنے لگا نہیں، اپنے آپ سے اب باتیں کر رہا ہے وہ عیسائی. کہنے لگا نہیں بھائی میرا علم غلط نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کیا کہ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا، لیکن یہ شے ان کے پاس آئی کہاں سے؟ اپنے آپ سے اس نے لڑنا شروع کیا. میرا علم غلط نہیں ہو سکتا لیکن یہ شے ان کے پاس آئی کہاں سے؟ ہاں. آگے نے کہا چھوڑو بھائی وقت برباد نہیں کرو، تمہارے علم کے مطابق میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ سے سن لینا. کہنے لگا میرے علم کے مطابق آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. ابھی بھی سارے ساتھ نہیں ہو، آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. لیکن سوچتا یہ ہوں یہ جنت کی مٹی آئی تو آئی کہاں سے؟ آقا نے مسکرا کے اپنی مٹھی کو کھول دیا، کہا تیرا علم صحیح کہتا ہے میرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن اب تو میرے مذہب کی حقانیت کو مان کہ میرے ہاتھ میں جنت کی نہیں کربلا کی مٹی ہے. میرے ہاتھ میں جنت کی نہیں کربلا، یہ ہے خاک کربلا. آج جو کربلا جاتا ہے سب سے پہلے جب واپس آتا ہے تو اعزاء اقربا اس سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں تبرکات کربلا میں؟ مانگتے ہو نہیں مانگتے کہ تھوڑی سی تربت دے دو؟ امام فرماتے ہیں خاک کربلا کو جب اپنے گھر میں رکھو تو خبردار نیچے جگہ پہ نہ رکھنا. خاک کربلا کو طاق پہ بلند مقام پہ رکھو. جو خاک کربلا کو بلند مقام پہ رکھے گا اس کا وقار بلند ہوگا. یہ خاک کربلا معمولی نہیں ہے، اس میں لہو ہے ابا عبداللہ کا. اس کو یوں ہی نہ سمجھنا خدا کے واسطے، لہو ہے حسین ابن علی کا. اس کا احترام ضروری. ایک شخص آیا کہنے مولا اتنے فضائل سنے خاک کربلا کے، اثر تو کچھ نہیں ہوا. امام ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، مسند سے ٹیک چھوڑی. کا کوتاہی تم کرتے ہو، الزام خاک کو دیتے ہو. کیسے لے کے آئے ہو کربلا کی خاک؟ سینے سے لگا کے یا لگیج میں رکھیے؟ سامان سفر میں رکھا تھا. کیا تو جانتا بھی ہے اس سامان سفر کتنی بار زمین پہ آیا، کتنوں کے پیروں کے نیچے سے گزرا؟ کیا احساس ہے اس تربت کربلا کا مقام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارے ہر چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں تھوڑی سی خاک شفا اور تھوڑا سا فرات کا پانی رکھے. مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جب نومولود پیدا ہو، نومولود تو سمجھتے ہو نا سارے، نیو بورن، جب بچہ پیدا ہو تو تھوڑے سے فرات کے پانی میں نا ایک ذرہ خاک شفا کا ملا کے بچے کے تالو پہ گھٹی دو. گھٹی دینا تو سب جانتے ہیں نا، سمجھتے؟ بچے کے تالو پہ گھٹی دو. اب وہ کہنے لگا سائل مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ سے سننا. ایک ذرہ خاک شفا کا فرات کے پانی میں ملا کے بچے کو گھٹی دو. کہنا مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام نے اس کی جانب دیکھا کہ فائدے کئی ہیں لیکن تیری سمجھ کے مطابق ایک فائدہ بتا دیتا ہوں. مولا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ سن، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا بے دین ہو کے مر جائے گی، یہ بچہ ہمارا ہو کے مرے گا. یہ تربت کربلا ہے، تربت کربلا، اس کا اثر ہے.
اس کی کیفیت ہے، آسان نہیں۔ اس سے بڑا اعجاز تمہیں کیا بتلاؤں کہ بغیر ذکر کے خاک کربلا والی تسبیح کے دانوں کو گھماتے رہو، اللہ اسے بھی تسبیح شمار کرتا ہے۔ حسین ابن علی کا لہو ہے لہو، کہ جس نے اس خاک کو شفا بنا دیا، جس نے اس خاک کی کیفیت کو بدل دیا۔ مفاتی میں دیکھیے وہ 2-3 سطروں کی دعائیں موجود ہیں، جب تربت کربلا اٹھا اس کا پروٹوکول بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح پہلے اجازت لو صاحب سے، جو صاحب ہے کربلا کا، جو مالک ہے کربلا کا، اس سے اجازت لو کہ مولا اذن دیجیے کہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں آپ کے شہر سے۔ یہ جو خاک کربلا ہے ہر مرض سے شفا ہے۔ کتاب کے جملے ہیں، یاد رکھیے گا، توجہ۔ لیکن یہ خاک شفا اسی کو دیتی ہے جو آل محمد کی ولایت کا معترف ہوتا ہے۔ ہر کسی کے لیے شفا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ شفا اسی، معصوم کا فرمان ہے، شفا اسی کے لیے ہے جو آل محمد کی ولایت کا معترف ہے۔ ہر کسی کو شفا نہیں دیتی، اور ایسی شفا ہے، ایسی شفا ہے، کتنے معجزات میں آپ کو بیان کروں، وقت تھوڑا پڑ جائے گا۔ ایسی شفا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنی ترقی کر چکا میڈیکل سائنسز، جاؤ اس کے ڈاکٹر طبیب کے پاس، اسے کہو بخار ہے دوا لکھے گا، اسے کہو سر بھی درد ہے دوسری دوا کاٹ کے لکھ دے گا، اسے کہو جسم ٹوٹ رہا ہے تیسری دوا کاٹ کے لکھ دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مرض کے بدلنے کے ساتھ دوا تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی ترقی کے بعد بھی میڈیکل سائنسز مرض کے بدلنے کے ساتھ دوا بدل دیتا ہے۔ میرے مولا حسین کے شہر کی خاک کا کمال ہی ہے، مرض کوئی بھی ہو دوا خاک شفا ہے۔ اور یہ صرف خطابت کی رنگ آمیزیاں نہ سمجھنا۔ صاحب مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے خطابت کے جوش میں ساری باتیں کر دی، جاؤ کتابوں کو پڑھو۔ بس اتنا یاد رکھو کہ جتنا اپنے آپ کو اس دہلیز پہ جھکاتے رہو گے دنیا میں اتنا بلند ہوتے رہو گے۔ ان کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں، کوئی بڑی اور چھوٹی گاڑی والا نہیں۔ ان کے دربار میں بس معیار یہ ہے کہ کون ان کی ولا کا کتنا معترف ہے، کون ان کا کتنا عارف ہے۔ معرفت کسی سوسائٹی کی محتاج نہیں ہوتی کہ اچھے کپڑے والا ہوگا اسی کو معرفت ہوگی، بوسیدہ لباس ہی کیوں نہ ہو۔ اس روز پتہ چلے گا جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا۔ ہاں عزیزو، 7 محرم آج حسین کے خیموں سے ہائے پیاس کی صدائیں آنے لگی، یعنی الاتش کی صدائیں آنے لگی۔ آج وہ غریب زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے ہوئے کوزے لیے کبھی کسی مقام پہ، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، الاتش۔ عزادارو، آج کی تاریخ منسوب ہے یتیم حسن ابن علی کے ساتھ۔ گزر گیا محرم، کل 3 شبیں رہ گئیں۔ اب اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ عزادارو، میں 2 فکرے کل کے کل کہہ کے چھوڑنے لگا ہوں منبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور جہاں مائیں اپنے بچوں کو درس شجاعت دے رہی تھیں، وہیں پر ایک ماں تھی، روبرو اس کے بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ماں کہتی جاتی تھی، اے میرے لال قاسم، ماں کی لاج رکھ لینا، آپ کے علاوہ ماں کے پاس کوئی اور ہدیہ نہیں ہے۔ جب بی بی نے تکرار کی نا داداروں تو میرا دل یہ کہتا ہے شہزادے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا، اماں بابا کا جنازہ گھر میں لوٹ کے آیا تھا۔
ہائے کرنے میں آج بخل نہ کرنا، اماں تیرے بیٹے کا جنازہ نہ آئے گا، بی بی نے شہزادے کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہوگا، اماں بس اجازت دلوا دینا۔ عزیزانو تاریخ کہتی ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، بار بار جناب قاسم آتے ہیں، امو جان اجازت دے دیجئے، امو جان اجازت دے دیجئے، اجازت نہیں ملتی۔ ہم تو سر تپا قاسم کو دیکھ کے میرا مولا فرماتا ہے تو میرے بھیا کی نشانی ہے، میں کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ ابھی 13 برس کا سن ہے، 14 برس کا سن ہے جناب قاسم کا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے عزیزانو کہ خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بی بی نے دیکھا، مادر جناب قاسم نے دیکھا نا کہ شہزادے کی آنکھ آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی ہے، تڑپ کے ماں بیٹے کے پاس آئی۔ شہزادے نے ایک جملہ کہا، اماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ اجرکم اللہ۔ شہزادی نے چادر کو سنبھالا، در خیمہ کا پردہ ہٹایا، ایک مرتبہ باہر برآمد ہوئی، دور مسند پہ بیٹھے حسین نے عباس سے کہا، عباس یہ کون پردے دار ہے جو آپ کی موجودگی میں خیمے سے باہر آئی ہے؟ غازی تیزی سے گئے، واپس آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی، مولا بیوائے حسن نہ رہی ہے۔ حسین نے مسند چھوڑی، بھابھی کیسے آنا ہوا ہے؟ حسین کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں کرے گا؟ خدا جانے غریب زہرا نے اپنے بھتیجے کو کیسے دیکھا ہوگا۔ جناب قاسم کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اماں سے ہاتھ چھڑایا، خیموں کے پیچھے سرکٹے والا جنگل تھا دادانو، ایک مرتبہ وہاں پہنچے، آستینوں کو الٹنا شروع کیا، یاد آیا بابا نے تعویذ باندھا تھا، کہا تھا قاسم جب تو مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے شہزادے نے سوچا اس سے زیادہ مشکل کون سا لمحہ ہوگا دادارو، وہ شہزادے نے تعویذ کو کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ تحریر حسن ابن علی کی جانب سے، حسین ابن علی کے نام، قاسم حسن کے بیٹے ہیں، حسین رسول کے بیٹے ہیں، جب رسول کے بیٹے پہ کوئی وقت آ جائے تو حسن کی نیابت میں اپنی جان کو قربان کر لینا۔ السلام حسن ابن علی۔ قاسم نے بابا کی تحریر پڑھی، آنکھوں سے آنسو کو پوچھا، آئے امو کی خدمت میں تحریر دکھا کے کہنے لگے، امو اب تو اجازت دو۔ لو عزاداروں، غریب زہرا نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، قاسم کو سینے سے لگایا، مقصد بتلاتا ہے اتنا رو ابا عبداللہ کہ قاسم کو بھی غش آ گیا، غریب زہرا کو بھی غش آیا، لیکن عزاداروں پانی نہیں تھا کہ جس سے اٹھایا جا سکے۔ جب شہزادے کو افاقہ ہوا، غریب زہرا کو افاقہ ہوا غش سے، تو ایک مرتبہ قاسم کا سن وہ ہے کہ زرا نہیں آتی سینے پر، آخری جملہ چھوڑ دیا میں نے، سن وہ ہے کہ زرا نہیں آتی، چھوٹے حضرت نے سوار کرایا، وہ جناب قاسم میدان جہاد میں آئے، آواز دیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، او دشمنوں، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچانے میں حسن کا بیٹا قاسم ہو، یہ کہہ کے جناب قاسم نے حملہ کیا۔ کبھی داد شجاعت عباس دیتے تھے، کبھی داد شجاعت حسین دیتے تھے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فوجوں میں بھگدڑ تھی، جناب قاسم کی نالین کا تسمہ زین میں پھنس گیا تھا، شہزادے نے دیکھا دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک مرتبہ جناب قاسم نے چاہا کہ تسمے کو درست کرو، ملعونوں نے دیکھا کہ قاسم زین پر جھکے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس شے سے حملہ کیا، کسی نے تیر مارو، کسی نے قبر مارو، کسی نے تلوار چلائی، کوئی خنجر لے کے آگے بڑھا، قاسم زین سے زمین پہ آیا، آقا مولا کو سلام کیا، امو عباس اے چچا حسین میری مدد کو آنا، مقتل بتلاتا ہے حسین ایسے جھپٹے جیسے اوقار شکار کو آتا ہے، لیکن نزادارو ایک جانب سے عباس آیا، لیکن کربلا کے بن مقام تعالی اور مومنوں کے گھیرا میں سلام، موسرا کے گھیرا میں ملام، حسین آواز دیتا تھا، زمانے کے امام نے سلام کیا، میرا سلام ہے اس شہید نینا پر جس کی داہنی پسلیاں باہر، جس کی بائیں پسلیاں باہر، ماتم حسین۔